دوستو السلام علیکم۔ آج پھر سے ایک نئے انداز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں 5 اگست کو 370 کو ریووک کیا گیا، اور اس کے پیچھے ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ہمیشہ کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ جموں کشمیر میں ٹورزم جو ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے 370 ریزن ہے۔ جموں کشمیر میں سب سے بڑی چیز کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ صرف 370 کی وجہ سے ہے۔ جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ 370 ہے، سینٹرل گورنمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہی۔ اسی کے ساتھ جموں کشمیر میں ملیٹنسی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ختم نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے 370 ہے۔ اب یہ 370 گا کر آخر کار بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کا نام ہی ختم کر دیا، اور 370 جو ہے اس کو توڑ کر اپنے راستے سے رکاوٹ جو ہے وہ دور کر دی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 370 کو ریموو ہوئے 9 کے 10 مہینے ہو چکے ہیں ابھی، اور وہ امپلائمنٹ کہاں گئی جو کہ آپ 50,000 امپلائمنٹ ود ان 1 منتھ دے رہے تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ستیہ پال ملک جی کے ساتھ ہی چلی گئی۔ پھر جو لوگ لگائے گئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ انہیں تو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، جو بیچارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں لگے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی امپلائمنٹ دی جموں کشمیر میں؟ جو بیچارے آفٹر انٹرویو جو ہیں آپ کے پاس بڑی بےتابی سے اس انٹرویو کے بعد اس لسٹ کا انتظار کر رہے تھے، بینکس کی جو تھی اس کو ایک دم بند کروا دیا گیا، اس کو اوپن ہی نہیں ہونے دیا۔ کورٹ میں چھوٹے ملازمین کے لیے کچھ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی تھی، اس کو اس ریزن پہ کہ باہر کے لوگ اپلائی کر دیں گے، اس کو بند کر دیا گیا۔ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے کئی پوسٹیں جو ہیں وہاں نکالی گئی، نوٹیفیکیشن نکلا گیا، کوئی سول انجینئرنگ کے لیے تھا، کوئی الیکٹریکل انجینئر کے لیے تھا، کوئی کچھ، مگر اس کو بھی واپس لے لیا گیا۔ اتنی ڈیولپمنٹ جموں کشمیر کے اندر 370 کے بعد ہو رہی ہے۔ اگر اسی طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی تو آنے والے دن تو بہت خوشگوار دن ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں بچے گا ہی نہیں کوئی، سب تو امپلائی ہو جائیں گے۔ اور اب ڈومیسائل لا ایک ایسا لا لے کے آئے جو لایا بھی کرونا وائرس کے دور میں، جب کوئی بات نہ کر پائے، اور پھر لایا بھی 1 اپریل کو جب لوگوں کو یہ لگے کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر جب نوجوانوں کی ریزنٹمنٹ آتی ہے تو اس لا کو بدل کیسے دیا جاتا ہے 2 دن کے اندر، اور پھر بدل کے ایسا لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، نوجوانوں کو اس طریقے سے بیوقوف بنانا شروع کر دیا کہ اب تو جموں کشمیر کے لوگ ہی، چاہے وہ بڑی سے بڑی نوکری ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی ہوگی، 4th کلاس ہوں گے یا گیزٹڈ ہوں گے، آپ جموں کشمیر کے علاوہ کوئی نہیں ایلیجیبل ہوگا۔ ساتھ میں وہ کنڈیشنز مینشن کی ہوئی ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 90% جو لوگ ہیں جموں کشمیر کے جو ہیں وہ امپلائمنٹ حاصل کریں گے، ریسٹ 10% جو ہیں وہ باہر سے آ جائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لٹریری لوگ ہیں، بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگ جو روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے۔ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ فوراً انہوں نے نہیں پڑھا، کہ شاید بھارتیہ جنتا پارٹی نے نوجوانوں کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ ایسا لا بنا دیا ہے کہ جس میں جموں کشمیر کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے نہیں آ سکے گا، اور نوجوان اس میں خوش ہو گئے
کیونکہ آرڈر ابھی آہستہ آہستہ آتا ہے، پڑھنا ابھی نہیں تھا. جو پڑھا تب ریزنٹمنٹ آنے لگے اور ہر بندہ جو ہے اس لا کو اپوز کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے. اب جب ڈومیسائل لا یہ لایا گیا، میں صرف اتنا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے کہ اس میں کون سا شخص ہے جس کو آپ نے روک دیا ہے، جس کو پرمٹ نہیں کیا جموں کشمیر میں؟ Everybody has been permitted to enter into the Jammu and Kashmir and to get employment here in Jammu and Kashmir. پریشانی ہوتی ہے سن کر، دکھ ہوتا ہے سن کر کہ ٹھیک ہے 370 بھی توڑ دیا، سب کچھ اپنے آپ نے جو میجورٹی تھی، آپ کے پاس طاقت تھی، اس پوری طاقت کو لگا کر جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو کرنا تھا کر دیا. لیکن آخر کار اس طرح کے ڈیول پالیسی جو ہے جموں کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ تو مت کھیلو، جو کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوور ایج بھی ہو رہے ہیں. اور پھر آپ نے اگر یہ پرومس کیا تھا جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کہ اسٹیٹہڈ جو ہے واپس کی جائے گی، یہ راجا مہاراجاؤں کا ایک ورثہ تھا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، اس کو تو آپ نے چھینا، اسٹیٹ کو ڈیوائیڈ کر کے یوٹی بنا دیا. لوگ تو پروموٹ کرتے ہیں، آپ ڈیموٹ کر رہے ہیں. مانا کہ ڈیموٹ کیا آپ نے، لیکن آپ نے اگر پرومس کیا ہے کہ اسٹیٹہڈ کو ریسٹور کیا جائے گا، تو اس کو ریسٹور کرنے کے بجائے آپ لوگوں کے اوپر اور اس طرح کی چیزیں مسلط کر رہے ہیں جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، نوجوان طبقہ پریشان ہو رہا ہے. مہربانی کر کے رحم کیجئے ان لوگوں کے اوپر، بد دعا لگ جائے گی ان لوگوں کی، نوجوانوں کی پرٹیکولرلی. ان کو روزگار دیجیے اور خاص کر کے ان کا جو ورثہ تھا پرانا، اسٹیٹہڈ کا ورثہ جو تھا، اس کو واپس کیجیے. تب جا کے آپ کے یہ لوگ ہوں گے، تب آپ جو ہیں یہاں جموں کشمیر میں بھی حکومت کر پاؤ گے. مہربانی کر کے ریکویسٹ ہے میری، اس کو درکنار مت کیجیے، میری بات کو ایکسیپٹ کیجیے. اور جموں کشمیر میں جب اس کو اسٹیٹہڈ کا درجہ دو گے، واپس اسٹیٹہڈ کا جو درجہ اس کا تھا اس کو ریسٹور کرو گے، تب جا کے یہ لوگ جو ہیں آپ کے اعتماد میں بھی آ سکیں گے. اس لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر اور اس طرح کے امتحانات میں ان کو مت ڈالیے، بلکہ اسٹیٹہڈ جو ہے وہ ریسٹور کیجیے. اور اس کے لیے اگر ہماری بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی تیار ہیں. مہربانی کر کے ہمبل سبمیشن ہے جناب نریندر مودی جی اور امت شاہ جی، جموں کشمیر میں اسٹیٹہڈ واپس کیجیے. آپ کے عزت مشکور ہوں گے اور آپ کے احسان مند ہوں گے، جتنا پاسبل جلدی ہو سکے. شکریہ. اللہ حافظ.